Assalamu alaikum class 7. We have studied the first part of chapter number 3, that is about the medieval ages of Europe. And now today we are going to study the second part of it, that is the rise of Islamic culture in Western Europe. I'm going to read it. Islam began to spread in Arabia by Prophet Muhammad, peace be upon him, and was later forwarded to all corners of the world by the four pious caliphs and other religious leaders. اسلام جو ہے وہ عرب میں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، اور بعد میں جو ہے وہ یہ اسلام جو ہے وہ دنیا کے تمام آپ کہہ لیں کہ کارنرز میں پہنچ گیا. کس کے ذریعے؟ چار جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس جنہیں ہم خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے، انہوں نے اور مختلف ریلیجیس لیڈرز نے اسے جو ہے وہ دنیا کے تمام کارنرز میں پہنچا دیا. The spread of Islam in Western Europe was done during the time of caliphs. اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا ویسٹرن یورپ میں خلیفاؤں کے دور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام جو ہے وہ عربین پیننسولا میں جو ہے وہ پورا پھیل چکا تھا. تمام جو ہے وہ علاقے جو ہے وہ اسلامی فتوحات میں آ چکے تھے عربین پیننسولا کے. اس کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے دور میں جو ہے وہ مزید فتوحات ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ مزید فتوحات نہیں ہو سکیں، کیونکہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ جو ہے وہ داخلی جو ہے وہ انتشار پھیل گیا تھا اسلامی سلطنت میں. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. تو ان تمام جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جو ہے وہ ان تمام جو بھی مسائل تھے ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. پھر اس کے بعد اس وجہ سے ان کے دور میں جو ہے وہ فتوحات نہیں ہو سکیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، چونکہ تمام مسائل اور پریشانیاں جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب جو ہے وہ میدان بالکل صاف تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے فتوحات ہوئیں، اور جو ہے وہ اسلام عربین پیننسولا سے نکل کر ایران، عراق، شام اور اس کے علاوہ جو ایسٹرن رومن امپائر جسے بائزنٹائن امپائر کہتے ہیں وہاں تک جو ہے وہ پھیل گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ داخلی پریشانیاں جو ہے وہ پیدا ہوئیں، اور پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوئے. ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک باغی گروہ نے جو ہے وہ شہید کیا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پھر عالم اسلام میں بہت ساری جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہو گئیں. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں بہت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب جو بھی داخلی انتشار پیدا ہو چکا تھا سلطنت کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت جنگیں وغیرہ جو ہے وہ لڑنی پڑی. تو جو ہے وہ اس زمانے میں بھی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع میں فتوحات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ یہاں پہ اب پرابلمس جو ہے وہ تھوڑی سی آنا شروع ہوئی تھی، اور جو اصل پرابلمس جو کریٹ ہوئی تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ کریٹ ہو گئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو گروہ بھی جو ہے وہ بن گئے، سامنے آئے، اور پھر اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ پرابلمس ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ امیہ ڈائنیسٹی کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. وی ول لیٹر ریڈ اباؤٹ اٹ. Gradually there became an Islamic world in Western Europe and Asia. اور یہ جو ویسٹرن یورپ میں جب کیلفس وغیرہ کے ذریعے اسلام پھیلا تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک اسلامک ویسٹرن یورپ اور ایشیا میں جو ہے وہ اسلامک ورلڈ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بن گیا. اسلامک ورلڈ واز ناٹ اے سنگل اسٹیٹ ان دا میڈیول ایجز. میڈیول ایجز جس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پیریڈ کیا تھا میڈیول ایج کا. اس دوران جو ہے وہ اسلامک ورلڈ کوئی ایک سنگل اسٹیٹ نہیں تھا، یعنی کہ اسلامک ورلڈ موجود تو تھا لیکن وہ اسکیٹرڈ تھا، ایک سنگل اسٹیٹ کی صورت میں نہیں تھا. بٹ دا ڈفرنٹ کنٹریز وچ فارمڈ اٹ ہیڈ مینی تھنگس ان کامن. جو کہ لیکن جو ڈفرینٹ کنٹریز تھی جنہوں نے مل کر اس کو فارم کیا ہوا تھا، یعنی بہت ساری جگہ جو اسکیٹرڈ مطلب جہاں پر اسلامی دنیا جو ہے وہ قائم تھی، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کامن تھیں، یعنی جہاں جہاں بھی جو ہے وہ مسلم رول تھا وہاں بہت ساری چیزیں کامن تھیں. اٹ واز یونائٹیڈ، یعنی یہ سب جو ہے وہ آپس میں یونائٹیڈ تھے. دا امہ واز دا کمیونٹی آف آل مسلم بلیورز اینڈ شیئرڈ اے کمٹمنٹ ٹو اسلام. اور جتنے بھی مسلم بلیورز تھے
وہ امہ کہلایا کرتے تھے، اور جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ ایک امت کہلاتے تھے. اور آج بھی ہم جو ہے وہ جتنے مسلمان ہیں ہم سب کیا کہلاتے ہیں؟ ایک امت کہلاتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ بھی جو ہے وہ ایک امت کی طرح تھے، اور ان کی جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ کمٹمنٹ جو تھی وہ بالکل سیم تھی، یعنی وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ بالکل یکساں جو ہے وہ جذبات رکھا کرتے تھے. ریلیجن اینڈ گورنمنٹ واز مچ مور کلوزلی کنیکٹڈ ان دا مسلم اسٹیٹس دین ان فیوڈل یورپ. اور جو مذہب اور جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ملی ہوئی تھی، کنیکٹڈ تھی، جبکہ جو فیوڈل یورپ، یہ جو یورپ میں جو میں نے آپ کو جو ہے وہ فیوڈل سسٹم کے حوالے سے بتایا کہ یورپ میں جو فیوڈل سسٹم تھا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو اسٹیٹس میں مذہب اور حکومت میں زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ اسلام نے خود ہی جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کا جو ہے وہ تصور پیش کیا ہے. یعنی کہ اگر اسلام کو نکال دیا جائے تو صحیح طریقے سے حکومت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اسلام میں واضح جو ہے وہ حکومت کا تصور موجود ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، اور مذہب اور حکومت ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ نہیں کر رہی تھی، دونوں چیزیں ایک جیسی ہی تھیں. The ulama, the experts in Sharia law, were important religious scholars who advised the caliph. اور جو علماء جو کہ ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے شریعت کے قوانین کے حوالے سے، جن کو تمام چیزیں جو یہ معلوم ہوا کرتی تھیں، وہ جو ہے وہ اس وقت کے جو ہے وہ ریلیجیس اسکالرس ہوا کرتے تھے، جو کہ کیلف کو ایڈوائز کیا کرتے تھے. تو کیلف کو جو ہے وہ مشورے دیا کرتے تھے، دا لیڈر آف دا امہ. اور جو کیلف ہوا کرتے تھے وہ کیا ہوا کرتے تھے؟ امت کے جو ہے وہ لیڈر ہوا کرتے تھے. پلس خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے جانشین کو، یعنی جو خلیفہ جو بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو چار جو ہے وہ خلفائے راشدین آئے، تو اور بعد میں بھی جو خلفہ آتے رہے، وہ اصل میں کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے. یعنی ان کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم امہ کے کیا تھے؟ لیڈر تھے. Until the 9th century, on 9th century تک the caliph was the religious and political leader of all Muslims. جو خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ ریلیجیس بھی اور پولیٹیکل لیڈر ہوا کرتے تھے تمام مسلمانوں کے، یعنی مذہبی اور سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایک ہی ہوا کرتے تھے، وہ ہوا کرتے تھے خلیفہ. لیٹر آن، اور بعد میں ملٹری لیڈرس نون ایز امیرس اور سلطانس ڈومینیٹڈ دا کیلفس. بعد میں جو ہے ملٹری لیڈرز جیسے کہ امیر اور سلطان وغیرہ، انہوں نے جو ہے وہ کیلفس کو پر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر لیا، یعنی جو ہے وہ ان پر آپ کہہ لیں کہ ان پر غالب آ گئے. بٹ دا کیلفس کیپٹ دیئر اسپرچول رول. لیکن پولیٹیکل طور پر تو انہوں نے جو ہے مطلب وہ اسلامک ورلڈ کے جو ہے وہ لیڈر بن گئے، لیکن اسپرچول جو رول تھا کیلفس کا وہ جو ہے وہ باقی رہا، اور کافی دنوں تک جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ باقی رہی. دا اسلامک ورلڈ a larger and more advanced civilization. اسلامی دنیا ایک بہت بڑی اور بہت زیادہ ایڈوانس سویلائزیشن. اور یہاں پر جیسے کہ استعمال ہوا ہے لارجر اور مور ایڈوانسڈ، تو اس کی میننگ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کو یہاں پر کمپیئر کیا جا رہا ہے ویسٹرن اس سے اسٹیٹ سے، یعنی یورپ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بڑی اور اس سے زیادہ ایڈوانس سویلائزیشن تھی. اٹ واز کریٹڈ بائی دا عرب کنکویسٹ آف دا 7th and 8th centuries. اور یہ جو اسلامک ورلڈ کریٹ ہوا تھا وہ عرب فتوحات سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا 7 اور 8 سینچری میں. فرام دا 11th to the 16th centuries، اور 11th سے 16th centuries تک thousands of Turks and Mongols migrated across the vast plains of Central Asia to the Middle East. اور یہ جو 11th سے 16th centuries تک جو ہے وہ بہت سارے ترک اور جو منگول تھے وہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے پلین سے جو مائگریٹ ہو کر یعنی ہجرت کر کر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں آ گئے. دے آلسو اڈاپٹیڈ اسلام، اور یہاں پر آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا. اٹ اسپریڈ فرام انڈیا ٹو اسپین، اور یہ جو اسلام تھا پھر اس طریقے سے جو ہے وہ انڈیا سے لے کر اسپین تک جو ہے وہ پہنچ گیا. مسلم ٹریڈرس ٹریول ٹو پلیسز سچ ایز دا سہارا، ساؤتھ افریقہ، چائنا، سینڈیناویا اینڈ رشیا. اور یہ جو تھا مسلمان جو تاجر تھے وہ بہت سارے پلیسز پہ ٹریول کیا کرتے تھے، جیسے کہ سہارا جو کہ ڈیزرٹ ہے، ساؤتھ افریقہ، چائنا، تمام علاقوں میں جو ہے وہ ٹریول کیا کرتے تھے. مسلم ٹریڈڈ ہائی کوالٹی گڈس سچ ایز سلک، کارپیٹس، آئیوری اینڈ اسپائسز. مسلمان جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے، ہائی کوالٹی جو سامان جو ہے وہ اس کی تجارت کیا کرتے تھے، جیسے کہ سلک اور ریشم، کارپیٹس یعنی قالین وغیرہ، ہاتھی دانت، آئیوری کو ہاتھی دانت کہتے ہیں، اور مسالوں وغیرہ کی. نالج آف سائنس اینڈ میڈیسن ان دا اسلامک ورلڈ واز فار مور سفسٹیکیٹڈ دین ان ویسٹرن یورپ.
اور سائنس اور میڈیسن کی جو نالج تھی وہ اسلامک ورلڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو تھی ویسٹرن یورپ سے، یعنی اس زمانے میں جو ہے وہ مسلمان جو ہے میڈیسن اور سائنس میں اس قدر آگے تھے کہ ویسٹرن یورپ میں اس حوالے سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا. اور آج بھی جتنی ترقی یورپ میں ہوئی ہے اس شعبے میں، میڈیسن میں اور کہہ لیں کہ سائنس کی اس میں، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جو تمام جو علوم ہیں وہ مسلمانوں سے ہی لیے گئے ہیں. اس میں فردر انہوں نے جو ہے وہ ریسرچز کی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو میڈیول ایجز کے ایکسپلینیشن کے دوران بھی بتایا تھا کہ الزہراوی جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ سرجن تھے. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ انسٹرومنٹس، سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہے وہ سب سے پہلے بنائے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جو کہ کتنے 100 سالوں تک جو ہے وہ یورپ میں ریفرنس کے طور پر جو ہے استعمال ہوتی رہی. تو یعنی کہ اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ علم اتنا تھا. Cordoba in Muslim Spain was a city of over 500,000 inhabitants with the facilities of street lighting and running water. کلاس جیسے کہ میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں اپنے پریویس پارٹ میں کہ جس وقت میڈیول ایجز کے دوران جو ہے، جو ارلی میڈیول ایج تھا وہ ایک طریقے سے یورپ کا ڈارک ایج کہلاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ یورپ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ جب کلاسیکل اینٹیکٹی کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ ختم ہوا، یعنی جب رومن اور گریک جو کلچر تھے وہ بہت زیادہ جب اپنے عروج پر تھے، جب ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یورپینس جو تھے، یعنی جو وہاں کے کرسچنز وغیرہ تھے، ان کا جو ہے وہ ڈارک ایج اسٹارٹ ہو گیا. تو اس وقت جو ہے وہ مسلمان جو تھے یورپ میں، جو اسپین ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور پورے یورپ میں جو ہے وہ اسپین وہ واحد وہ تھا جو کہ ڈارک ایج میں شامل نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. میں اس کے حوالے سے آپ کو پہلے جو ہے وہ بتا چکی ہوں. مسلمانوں کا شاندار ماضی ہے اسپین میں، یورپ میں. اسپین بر اعظم یورپ میں واقع ہے اور وہاں پر جو ہے آج بھی اگر آپ سرچ کریں ماسک ان کورڈوبا لکھ کر جو ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کیجیے گا تو آپ کو جو ہے وہ جامع مسجد جو قرطبہ ہے اس کی جو ہے وہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی. وہ پہلے جو ایک بہت شاندار جو ہے مسجد تھی، اب اس کی جو ہے وہ آپ آرکیٹیکچر دیکھیے گا کتنا شاندار ہے. اب جو ہے وہ اس چونکہ ظاہر سی بات ہے پھر مسلمانوں کو اسپین سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا، تو اب اس کو جو ہے وہ چرچ بنا دیا گیا اس مسجد کو. تو جب علامہ اقبال جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اسپین گئے تھے اور وہ انہوں نے ان تمام جو ہے وہ جگہوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا تھا اپنی آنکھوں سے. تو انہوں نے جب وہاں پر جو ہے وہ دیکھا کہ مسلمانوں کا وہاں پر اس قدر جو ہے وہ شاندار وہاں پر ماضی تھا مسلمانوں کا، اور اتنا مطلب شاندار وہ تھا، تو وہ دیکھ کر ان کو اس قدر جو ہے وہ غم ہوا، مطلب اتنا شاندار ماضی مسلمانوں کا یہاں پر ہوا کرتا تھا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. پھر وہاں سے آ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نظم لکھی تھی جس کا نام تھا ہسپانیہ. ہسپانیہ جو ہے وہ اردو میں اسپین کو کہتے ہیں، جس کے شروع کے اسٹینزاز جو ہے وہ یہ تھے: ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش آذانے ہیں تیری باد سحر میں. The Umayyad succession. اچھا کلاس، جب خلفائے راشدین کا جو ہے وہ دور ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ رائٹلی گائیڈڈ کیلس یعنی خلفائے راشدین کا جو ہے وہ دور ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیہ ڈائناسٹی یعنی جو ہے وہ بنو امیہ جو ہے کا جو ہے وہ خلافت بنو امیہ کا جو ہے وہ آغاز ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the caliph of the Islamic world. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے بنو امیہ کے جو ہے وہ پہلے خلیفہ بنے، انہوں نے جو ہے وہ خلافت بنو امیہ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ بیٹے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ 23 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. ابو سفیان نے بھی کیا تھا، ان کے ساتھ ان کی فیملی نے بھی کیا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھی. فرام 661 انٹل 750 AD، 661 سے لے کر 750 AD تک، یعنی جو ابھی ہماری ڈیٹ چل رہی ہے نا 2020، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیٹ بتائی گئی ہے 661 سے 750 AD تک. اسلام واز اسپریڈ بائی دا ڈسینڈنٹس آف معاویہ نون ایز امیدس. اسلام جو ہے وہ پھیلتا رہا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈسینڈنٹس کے ذریعے جو کہ یعنی اولادوں کے ذریعے جو کہ کیا کہلایا کرتے تھے؟ امیyyس کہلایا کرتے تھے. ان کی جو پوری ڈائناسٹی، ان کا جو پورا دور حکومت ہے وہ خلافت بنو امیہ کہلاتا ہے. بنو امیہ سے مراد یعنی امیہ کے بیٹے، ان کے قبیلے کا نام تھا امیہ، بنو امیہ. Under the guidance of the Umayyads, expansion of Muslim empire started throughout the world. اور امیyyس کی سربراہی میں جو ہے وہ مسلم امپائر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلنا اسٹارٹ ہو گیا. The Umayyad armies went to east for expansion in China as well as in Spain. اور امیyyad آرمیز جو ہیں وہ ایسٹ میں جو ہے وہ ایکسپینشن کے لیے چائنا سے لے کر جو ہے وہ اسپین تک گئیں. اسلام کوئکلی بیکیم ون آف دا لارجسٹ اینڈ موسٹ پاورفل ریلیجن آن دا ارتھ. اور اسلام جو ہے وہ ایک لارجسٹ اور بہت زیادہ پاورفل جو ہے وہ ریلیجن بن گیا ارتھ پر. Nevertheless, the Muslims faced the bitter opposition from various religious groups. اور اس دوران جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت سی ریلیجیس گروپس کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس میں جو ہے وہ خارجی تھے اور بہت سارے جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ مذہبی گروہ ایسے تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ بنو امیہ، خصوصاً خلافت بنو امیہ کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ ہی کیا رہے، سرگرم عمل رہے. اس کے علاوہ کلاس یہاں پر جو خلافت بنو امیہ تھی اس میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ کافی آپ کہہ لیں کہ دور دور تک جو ہے وہ پھیل چکا تھا. اس زمانے میں خلافت بنو امیہ کے زمانے میں ولید بن عبد الملک جو کہ ایک اموی بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں جو ہے وہ سندھ اور اندوز جو ہے وہ فتح ہوا. اور یعنی اسپین اور سندھ میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ 712 میں محمد بن قاسم کا وہ جو ہے وہ مشہور واقعہ جب وہ سندھ فتح کرنے آئے تھے، تو یہ سب جو ہے وہ خلافت بنو امیہ کے دور میں ہی ہوا. اور جو ہے وہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اس وقت جو ہے وہ خلیفہ تھے. اس کے علاوہ کلاس خلافت بنو امیہ میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ فتوحات ہوئیں اور بہت ساری جو ہے وہ ایکسپینشن ہوئی. بس ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے خلافت بنو امیہ میں، وہ ہے ثانیہ کربلا. یہ 61 ہجری میں جو ثانیہ کربلا ہوا تھا اور یزید کے دور میں جو ثانیہ کربلا ہوا تھا. اس کے علاوہ اور جو ہے وہ بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس خلافت میں. خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز بنو امیہ کے سب سے نیک اور لائق خلیفہ تھے. خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ اپنی سرزمین کو پوری جو ہے وہ انصاف سے بھر دیا تھا. اور کلاس جب انسانوں کے رویے اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ جانوروں پر بھی پڑتے ہیں. تو ان کے زمانے میں اس قدر انصاف تھا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی درندہ جیسے کہ شیر یا بھیڑیا وغیرہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ریوڑوں پر جو ہے وہ حملے نہیں کیا کرتے تھے. اور جس دن جو ہے وہ خلیفہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، عمر بن عبد العزیز کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایک چرواہا اپنا جو ہے وہ ریوڑ لے کر جا رہا تھا، تو اچانک سے ایک بھیڑی نے آ کر جو ہے وہ اس کے ریوڑ پر حملہ کر دیا. تو اس سے اس چرواہے کو علم ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ خلیفہ دنیا میں نہیں رہے. یعنی اس قدر جو ہے وہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو ہے انصاف کو قائم کیا تھا. اس خلافت کی جو ایک اور چیز ہے وہ قابل اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور سے جو خلافت جو چلی آ رہی تھی، یعنی جو مجلس شورا کی مدد سے جو خلیفہ منتخب ہوا کرتے تھے، مجلس شورا منتخب کیا کرتی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ جو ہے وہ اب کون بنیں گے. تو خلافت جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے موروثیت مطلب یہ کہ اب جو ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مجلس شورا ڈیسائیڈ کیا کرتی تھی کہ کون خلیفہ بنے گا تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن جب خلافت بنو امیہ کا جو ہے وہ آغاز ہوا تو جو پہلے خلیفہ تھے امیر معاویہ، ان سے مطلب انہوں نے یہ جو ہے وہ اس چیز کا آغاز کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر دیا. اب اس سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ اس میں آ گئی، اور اب جو ہے وہ خلافت کی جگہ جو ہے وہ موروثیت آ گئی. اب
اب جو خلیفہ ہوا کرتے تھے ان کے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ان کی اولادیں ہوا کرتی تھی وہ ان کو جو ہے وہ جانشین جو ہے وہ نامزد کر دیا کرتے تھے. اب یہ کہہ لیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ یعنی بادشاہوں کی اولادیں جو ہے وہ خلیفہ بنتی چلی جا رہی تھی. پھر اس چیز نے آگے جا کر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بگاڑ پیدا کیا, کیونکہ اس میں پھر جو ہے وہ بھلے سے ان کے اندر صلاحیتیں ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی جو ہے وہ ڈسینڈنٹس تھے, ان کی نسل میں سے تھے. تو کچھ تو تھے جن کے اندر واقعی صلاحیت تھی جو ہے وہ حکومت چلانے کی, انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ حکومت کی, لیکن کچھ ایسے تھے جن کے اندر صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی اس کو چلانے کی. ٹھیک ہے کلاس. بہرحال 750 میں جو ہے وہ خلافت بنو امیہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. خلافت بنو امیہ کا خاتمہ جو ہے وہ عباسی تحریک کی وجہ سے ہوا. عباسی تحریک کو ہم جو ہے وہ آگے پڑھتے ہیں. The Abbasids and the Islamic Civilization. عباسی اور اسلامی تہذیب. خلافت بنو عباس جو ہے وہ اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. There were religious groups that worked against the Sunni Umayyad leaders. کچھ religious groups ایسے تھے جو کہ اگینسٹ دا سنی امید لیڈرز جو ہے وہ کام کر رہے تھے, یعنی ان سے جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے عداوت رکھتے تھے, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اصل میں جو بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ خالص جو ہے وہ عربی حکومت تھی, یعنی کہ وہ عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو ان کی حکومت کے دوران جو ہے وہ بہت سی اجمیوں کو جو کہ نان عرب سے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریجن سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے, بعد میں جو ہے وہ فتح ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے, تو ان کو ان سے جو ہے وہ کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی تھی. دا پوزیشن آف امیyyas واز فردر انکریز ڈیو ٹو دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز نان عرب مسلمس. اور یہ جو مخالفت تھی امید لیڈرز کی وہ اس وجہ سے بھی بڑھ گئی کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اجمی مسلمانوں سے, نان عرب مسلمانوں سے. دیز نان عربs were considered second class citizens and paid to higher taxes and had fewer rights. ہوا یہ کہ بنو امیہ کے دور میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ فرق رکھنا شروع کر دیا گیا تھا عربی اور اجمیوں میں, اور نان عربس یعنی جو اجمی تھے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے تھے اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ بہت کم رائٹس دیے جاتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دل میں جو ہے وہ مخالفت پیدا کر دیتی ہیں حکومت کے لیے. جب عوام کو اپنی جو ہے وہ پوری کوئی ایک گروپ ہو, کوئی ایسا گروہ ہو اور ان کو پھر جو ہے وہ ڈسٹنکٹ گروہ ہو اور ان کو پھر رائٹس نہ مل رہے ہوں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے دل میں حکومت کے خلاف اپوزیشن پیدا کر دیتی ہے. In 747 AD, the religious groups and non-Arab Muslims gathered together and found an army under the leadership of Abu al-Abbas. اور 747 AD میں جو ریلیجیس گروپس تھے نان عرب کے وہ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ابو العباس کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ ایک آرمی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فاؤنڈ کر دی. اب یہ جو تھی یہ جو نان عربس جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے ایک جگہ, تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک تحریک کا ان کے درمیان آغاز ہو گئے جسے ہم عباسی تحریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے کلاس. عباسی تحریک ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو اس تحریک کو چلا رہے تھے یعنی جو اس کے قائد تھے اس تحریک کے, وہ اصل میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے تھے. تو اس لیے یہ تحریک جو ہے وہ عباسی تحریک کہلائی ان کے نام کی مناسبت کی وجہ سے. اب یہ تحریک جو ہے وہ ان کے خلاف چلتی رہی, بنو امیہ کے دور سے ہی جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز ہو گیا تھا اور نیچے نیچے جو ہے وہ ان کے کام جو ہے وہ ہوتا رہا. اور اس تحریک کو جو ہے وہ
بنو امیہ کے دور میں جو ہے وہ اس تحریک کو جو ہے بہت زیادہ کامیاب بنانے میں اور بنو امیہ کا خاتمہ کرنے میں ایک جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی تھے، ان کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ تھا. انہوں نے بہت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ چالاکی سے جو ہے وہ عباسی تحریک کو کامیاب بنایا اور امویوں کا جو ہے وہ خاتمہ کروا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جب عباسی تحریک کامیاب ہو گئی اور امویوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، اصل میں جو لاسٹ جو اموی خلیفہ تھے جن کا نام تھا مروان جو ثانی نام تھا ان کا، تو وہ جو تھے اصل میں الجھے ہوئے تھے بہت زیادہ دوسرے ریلیجیس گروپس کے خلاف، جیسے کہ خارجی اور جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے ریلیجیس گروپس تھے، تو ان سے لڑنے میں جو ہے بہت زیادہ مصروف تھے. تو ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ ادھر پیچھے سے کیا ہو گیا، انقلاب سر پر پہنچ گیا، عباسی انقلاب. اور پھر جو ہے وہ لاسٹ جو تھے وہ خلیفہ، ان سے جو ہے وہ جنگ ہوئی مروان ثانی سے، اور اس میں جو ہے وہ امویوں کو شکست ہو گئی. اب ان کا خاتمہ ہو گیا اور خلافت بنو عباس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. تو جو پہلے خلیفہ بنے تھے وہ تھے ابو العباس الصفا. ان کو جو ہے وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ سخت دلی یا صفاقی کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ خلیفہ بن کر آئے تھے عباسی خلیفہ، پہلے عباسی خلیفہ، تو انہوں نے امویوں پر بہت زیادہ جو ہے جو بنو امیہ کے جو بچے ہوئے شہزادے یا جو بھی تھے ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے مظالم کیے تھے، اس وجہ سے ان کو ابو العباس الصفا کہا جاتا ہے. تو یہ جب پہلے خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے تھے ابو جعفر المنصور، جو کہ عباسیوں کے جو ہے وہ دوسرے خلیفہ تھے، ان کے دور میں عباسی خلافت نے بہت ترقی کی اور سب سے جو اہم کام ہوا ہے ان کے دور میں وہ ہوئی ہے بغداد کی تعمیر. ایک عظیم الشان جو ہے وہ شہر جو ہے وہ دریا کے کنارے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. دریا کے کنارے تعمیر کرنے کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ تاکہ آسانی سے جو ہے وہ پانی وغیرہ تمام چیزیں مل سکیں، اور یہ جو ایک سرکولر جو ہے وہ اس کی صورت میں جو ہے وہ اس شہر کی تعمیر ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ خرچہ کیا گیا تھا. خوبصورت جو ہے وہ شہر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ شہر پھر بہت سالوں تک جو ہے وہ خلافت بنو عباس کا جو ہے وہ کیپٹل رہا، یعنی دارالخلافہ. He and his after defeating the Umayyads, Abbas established himself as a caliph. ٹھیک ہے، یہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ ابو العباس الصفا جو ہے وہ پہلے خلیفہ بنے. He and his descendants ruled until 1258 AD. یہ اور ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے، یعنی ان کے جو بھی آگے آنے والے جو بھی خلیفہ وغیرہ تھے، انہوں نے 1258 AD تقریباً 500 سال تک جو ہے وہ ان کی خلافت قائم رہی. They became known as the Abbasid dynasty. اور یہ جو ہے وہ کیا کہلائے؟ عباسی ڈائنیسٹی جو ہے وہ ان کی ڈائنیسٹی کہلائی. They became known as the Abbas built a new city, and the second leader of the Abbasid dynasty laid the foundation of Baghdad, which grew to become one of the wealthiest city of the region. یہی بات جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو سیکنڈ کیلف تھے ابو جعفر المنصور، انہوں نے جو ہے بغداد کی جو ہے وہ تعمیر کرائی. بائی 900 AD over 1 million people lived and worked in بغداد. 900 AD میں جو ہے وہ تقریباً 1 ملین لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے بغداد میں. ٹھیک ہے کلاس. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ خلافت بنو عباس کے حوالے سے یہ کہ ان کی حکومت 500 سال تک قائم رہی، لیکن ان کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ صرف شروع کے جو ہے وہ 100 سال رہا ہے. شروع کے جو 10 خلیفہ تھے وہ جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوئے. اس کے بعد جتنے بھی جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ آئے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ انہوں نے دوسرے جو ہے وہ کچھ خود مختار ریاستیں قائم ہو گئی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. لیکن پورے 500 سال خلیفہ کی جو اسپرچول جو حیثیت تھی، روحانی حیثیت تھی، وہ برقرار رہی. وہ عالم اسلام کے جو ہے وہ خلیفہ کہلاتے رہے. ان کے اختیارات بھلے سے کم اور زیادہ ہوتے رہے. اور آخری وقتوں میں جو ہے وہ خلافت عباسیہ تھی وہ سلجوکیوں کے جو ہے وہ سہارے چلتی رہی. سلجوکی کون تھے؟ ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنا جو نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے آٹومین امپائر، اس میں ہم پڑھ لیں گے سلجوکی کون تھے. تو سلجوکیوں کی جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ عباسیوں کے دور میں قائم ہو چکی تھی، اور انہی کے سہارا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خلیفہ کی عزت عباسی خلیفاؤں کی عزت کیا کرتے تھے، ان کے سہارے جو ہے وہ پھر یہ چلتی رہی. ان کا جو خلافت بنو عباسیہ کا جو اینڈ ہوا ہے، یعنی اس کا جو خاتمہ ہوا ہے، وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ بغداد میں جو ہے وہ ہلاکو خان، چنگیز خان کے جو پوتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا.
عباسی اور اسلامی تہذیب. خلافت بنو عباس جو ہے اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. There were religious groups that worked against the Sunni Umayyad leaders. کچھ religious groups ایسے تھے جو کہ اگینسٹ دا سنی امید لیڈرز جو ہے وہ کام کر رہے تھے, یعنی ان سے جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے عداوت رکھتے تھے, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اصل میں جو بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ خالص جو ہے وہ عربی حکومت تھی, یعنی کہ وہ عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو ان کی حکومت کے دوران جو ہے وہ بہت سی اجمیوں کو جو کہ نان عرب سے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریجن سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے, بعد میں جو ہے وہ فتح ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے, تو ان کو ان سے جو ہے وہ کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی تھیں. دا اپوزیشن آف امیyyas واز فردر انکریز ڈیو ٹو دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز نان عرب مسلمس. اور یہ جو مخالفت تھی امید لیڈرز کی وہ اس وجہ سے بھی بڑھ گئی کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اجمی مسلمانوں سے, نان عرب مسلمانوں سے. دیز نان عربs were considered second class citizens and paid to higher taxes and had fewer rights. ہوا یہ کہ بنو امیہ کے دور میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ فرق رکھنا شروع کر دیا گیا تھا عربی اور اجمیوں میں, اور نان عربس یعنی جو اجمی تھے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے تھے اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ بہت کم رائٹس دیے جاتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دل میں جو ہے وہ مخالفت پیدا کر دیتی ہیں حکومت کے لیے. جب عوام کو اپنی جو ہے وہ پوری کوئی ایک گروپ ہو, کوئی ایسا گروہ ہو اور ان کو پھر جو ہے وہ ڈسٹنکٹ گروہ ہو اور ان کو پھر رائٹس نہ مل رہے ہوں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے دل میں حکومت کے خلاف اپوزیشن پیدا کر دیتی ہے. In 747 AD, the religious groups and non-Arab Muslims gathered together and formed an army under the leadership of Abu al-Abbas. اور 747 AD میں جو ریلیجیس گروپس تھے نان عرب کے وہ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ابو العباس کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ ایک آرمی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فاؤنڈ کر دی. اب یہ جو تھی یہ جو نان عربس جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے ایک جگہ, تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک تحریک کا ان کے درمیان آغاز ہو گئے جسے ہم عباسی تحریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے کلاس, عباسی تحریک ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو اس تحریک کو چلا رہے تھے یعنی جو اس کے قائد تھے اس تحریک کے, وہ اصل میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے تھے. تو اس لیے یہ تحریک جو ہے وہ عباسی تحریک کہلائی ان کے نام کی مناسبت کی وجہ سے. اب یہ تحریک جو ہے وہ ان کے خلاف چلتی رہی, بنو امیہ کے دور سے ہی جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز ہو گیا تھا اور نیچے نیچے جو ہے وہ ان کے کام جو ہے وہ ہوتا رہا. اور اس تحریک کو جو ہے وہ بنو امیہ کے دور میں جو ہے وہ اس تحریک کو جو ہے بہت زیادہ کامیاب بنانے میں اور بنو امیہ کا خاتمہ کرنے میں ایک جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی تھے, ان کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ تھا. انہوں نے بہت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ چالاکی سے جو ہے وہ عباسی تحریک کو کامیاب بنایا اور امویوں کا جو ہے وہ خاتمہ کروا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جب عباسی تحریک کامیاب ہو گئی اور امویوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا, اصل میں جو لاسٹ جو اموی خلیفہ تھے جن کا نام تھا مروان جو ثانی نام تھا ان کا, تو وہ جو تھے اصل میں الجھے ہوئے تھے بہت زیادہ دوسرے ریلیجیس گروپس کے خلاف, جیسے کہ خارجی اور جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے ریلیجیس گروپس تھے, تو ان سے لڑنے میں جو ہے بہت زیادہ مصروف تھے. تو ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ ادھر پیچھے سے کیا ہو گیا, انقلاب سر پر پہنچ گیا, عباسی انقلاب. اور پھر جو ہے وہ لاسٹ جو تھے وہ خلیفہ ان سے جو ہے وہ جنگ ہوئی مروان ثانی سے, اور اس میں جو ہے وہ امویوں کو شکست ہو گئی. اب ان کا خاتمہ ہو گیا اور خلافت بنو عباس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. تو جو پہلے خلیفہ بنے تھے وہ تھے ابو العباس الصفا. ان کو جو ہے وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ سخت دلی یا صفاقی کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے, کیونکہ جب وہ خلیفہ بن کر آئے تھے عباسی خلیفہ, پہلے عباسی خلیفہ, تو انہوں نے امویوں پر بہت زیادہ جو ہے جو بنو امیہ کے جو بچے ہوئے شہزادے یا جو بھی تھے ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے مظالم کیے تھے, اس وجہ سے ان کو ابو العباس الصفا کہا جاتا ہے. تو یہ جب پہلے خلیفہ بنے, پھر ان کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے تھے ابو جعفر المنصور جو کہ عباسیوں کے جو ہے وہ دوسرے خلیفہ تھے, ان کے دور میں عباسی خلافت نے بہت ترقی کی اور سب سے جو اہم کام ہوا ہے ان کے دور میں وہ ہوئی ہے بغداد کی تعمیر. ایک عظیم الشان جو ہے وہ شہر جو ہے وہ دریا کے کنارے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. دریا کے کنارے تعمیر کرنے کا
جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ تاکہ آسانی سے جو ہے وہ پانی وغیرہ تمام چیزیں مل سکیں، اور یہ جو ایک سرکولر جو ہے وہ اس کی صورت میں جو ہے وہ اس شہر کی تعمیر ہوئی تھی، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ خرچہ کیا گیا تھا، خوبصورت جو ہے وہ شہر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ شہر پھر بہت سالوں تک جو ہے وہ خلافت بنو عباس کا جو ہے وہ کیپٹل رہا، یعنی دارالخلافہ. He and his after defeating the Umayyads, Abbas established himself as a caliph. ٹھیک ہے، یہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ ابو العباس الصفا جو ہے وہ پہلے خلیفہ بنے. He and his descendants ruled until 1258 AD. یہ اور ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے، یعنی ان کے جو بھی آگے آنے والے جو بھی خلیفہ وغیرہ تھے، انہوں نے 1258 AD تقریباً 500 سال تک جو ہے وہ ان کی خلافت قائم رہی. They became known as the Abbasid dynasty. اور یہ جو ہے وہ کیا کہلائے؟ عباسیڈ ڈائنیسٹی جو ہے وہ ان کی ڈائنیسٹی کہلائی. They became known as the Abbas built a new city, and the second leader of the Abbasid dynasty laid the foundation of Baghdad, which grew to become one of the wealthiest city of the region. یہی بات جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو سیکنڈ کیلف تھے ابو جعفر المنصور، انہوں نے جو ہے بغداد کی جو ہے تعمیر کرائی. بائی 900 AD over 1 million people lived and worked in بغداد. 900 AD میں جو ہے وہ تقریباً 1 ملین لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے بغداد میں. ٹھیک ہے کلاس. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ خلافت بنو عباس کے حوالے سے یہ کہ ان کی حکومت 500 سال تک قائم رہی، لیکن ان کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ صرف شروع کے جو ہے وہ 100 سال رہا ہے. شروع کے جو 10 خلیفہ تھے وہ جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوئے. اس کے بعد جتنے بھی جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ آئے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ انہوں نے دوسرے جو ہے وہ کچھ خود مختار ریاستیں قائم ہو گئی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. لیکن پورے 500 سال خلیفہ کی جو اسپرچول جو حیثیت تھی، روحانی حیثیت تھی، وہ برقرار رہی. وہ عالم اسلام کے جو ہے وہ خلیفہ کہلاتے رہے. ان کے اختیارات بھلے سے کم اور زیادہ ہوتے رہے. اور آخری وقتوں میں جو ہے وہ خلافت عباسیہ جو تھی وہ سلجوکیوں کے جو ہے وہ سہارے چلتی رہی. سلجوکی کون تھے؟ ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنا جو نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے آٹومین امپائر، اس میں ہم پڑھ لیں گے سلجوکی کون تھے. تو سلجوکیوں کی جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ عباسیوں کے دور میں قائم ہو چکی تھی، اور انہی کے سہارا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خلیفہ کی عزت کیا عباسی خلیفاؤں کی عزت کیا کرتے تھے. ان کے سہارے جو ہے وہ پھر یہ چلتی رہی. ان کا جو خلافت بنو عباسیہ کا جو اینڈ ہوا ہے، یعنی اس کا جو خاتمہ ہوا ہے، وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ بغداد میں جو ہے وہ ہلاکو خان، چنگیز خان کے جو پوتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا. اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت کیونکہ وہ بہت زیادہ منگول تھے اور انہوں بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ وحشی ٹائپ کے لوگ تھے. انہوں نے بغداد کو اس قدر بری طریقے سے تباہ کیا ہے کہ بغداد میں جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک لائبریری تھی، جس بہت شاندار لائبریری بیت الحکمت، یہ خلیفہ ہارون الرشید جو عباسی خلیفہ تھے ان کے دور میں بنائی گئی تھی. اور یہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ نادر کتب کا جو ہے مجموعہ جو ہے موجود تھا، اور بہت ساری جو ہے وہ کتابوں کی جو ہے وہ یونانی کتابوں کا جو ہے وہ فارسی اور عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا. بہت ساری کتابیں وہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کے جو ہے وہ دریائے جو ہے وہ دجلہ وغیرہ میں جو ہے وہ پھینک دیں، اور اس کی وجہ سے یعنی اتنی کتابیں وہاں پہ پھینکی کہ پورا جو دریا کا جو پانی تھا وہ بالکل جو ہے وہ اس کا جو کلر جو ہے وہ پورا نیلا ہو گیا تھا، اس کی جو سیاہی کی وجہ سے جو کتابیں انہوں نے وہاں پر پھینکی تھی. اس کے علاوہ پورے بغداد میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ گھٹنوں کے برابر جو ہے وہ خون تھا. اس قدر قتل و غارت گری وہاں پر جو ہے وہ مچائی ہلاکو خان اور اس کے جو بھی مطلب وہاں پہ اس کے ساتھ اس کی جو آرمی تھی. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ عباسی خلیفہ تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برا سلوک کیا، اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ کارپیٹ میں جو ہے وہ ان کو لپیٹ کر ان کے اوپر جو باقاعدہ گھوڑے چلوائے. اور پھر اس جو ہے وہ المناک ثانیہ کے بعد جو ہے وہ خلافت بنو عباس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. Okay class, next time we will read the Ottoman Empire and its expansion. See you later. بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ وحشی ٹائپ کے لوگ تھے. انہوں نے بغداد کو اس قدر بری طریقے سے تباہ کیا ہے کہ بغداد
میں جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک لائبریری تھی، جس بہت شاندار لائبریری بیت الحکمت، یہ خلیفہ ہارون الرشید جو عباسی خلیفہ تھے ان کے دور میں بنائی گئی تھی، اور یہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ نادر کتب کا جو ہے وہ مجموعہ جو ہے وہ موجود تھا، اور بہت ساری جو ہے وہ کتابوں کی جو ہے وہ یونانی کتابوں کا جو ہے وہ فارسی اور عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا، بہت ساری کتابیں وہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کے جو ہے وہ دریائے جو ہے وہ دجلہ وغیرہ میں جو پھینک دیں، اور اس کی وجہ سے یعنی اتنی کتابیں وہاں پہ پھینکی کہ پورے جو دریا کا جو پانی تھا وہ بالکل جو ہے وہ اس کا جو کلر جو ہے وہ پورا نیلا ہو گیا تھا، اس کی جو سیاہی کی وجہ سے جو کتابیں انہوں نے وہاں پر پھینکی تھی. اس کے علاوہ پورے بغداد میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ گھٹنوں کے برابر جو ہے وہ خون تھا، اس قدر قتل و غارت گری وہاں پر جو ہے وہ مچائی ہلاکو خان اور اس کے جو بھی مطلب وہاں پہ اس کے ساتھ اس کی جو آرمی تھی. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ عباسی خلیفہ تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برا سلوک کیا، اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ کارپیٹ میں جو ہے وہ ان کو لپیٹ کر ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ گھوڑے چلوائے. اور پھر اس جو ہے وہ المناک ثانیہ کے بعد جو ہے وہ خلافت بنو عباس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. Okay class, next time we will read the Ottoman Empire and its expansion. See you later.